ایمانداروں کی طرف سے کہ ایماندار اپنے کو اکیلا نہ سمجھیں، کفر و باطل کی جو آندیاں چل رہی ہیں، یہ طوفان اٹھے ہیں، تو یہ نہ سمجھے مسلمان کہ وہ تنکوں کی طرح سے ہوا میں اڑ جائیں گے یا سیلاب کے دھارے پر بہہ جائیں گے۔ فرمایا کہ ہمارے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے، ہمارے مومن ہیں، ہمارے بندے ہیں، تو ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ مومنوں اور ایمانداروں کی طرف سے وہ خود مقابلہ کرے گا، خود مدافعت کرے گا، ان کی مدد کرے گا کفار کے مقابلے میں جو ان کے درپے آزار ہے۔ پروردگار کی طاقت اور قوت مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا ہے وہ مالک نے بتایا ہے کہ صحیح معنوں میں حج جو مالک نے فرض کیا تھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، اور مومن آج نکالے گئے ہیں وہاں سے، مکے کی سرزمین سے مدینے کے اندر۔ آج ان کے دل میں حسرت ہے، یاس ہے، افسوس ہے کہ ہم سینکڑوں میل خانہ کعبہ سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ زمانہ آ گیا ہے حج کا، تو ان کے دلوں میں ہوک اٹھ رہی ہے۔ یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، ربیع الاول میں یہ بات نے کہا، اس کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے، اور اس کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ جب اس کے اندر ذوالحج کا مہینہ آیا ہے، تو مالک نے فرمایا ان کی تسلی اور ان کی تسکین کے لیے، مومنوں کے لیے یہ صحیح معنوں میں حج کا طریقہ یہ ہے۔ مالک نے اس طرح سے اپنے بندے ابراہیم کو حکم دیا تھا، سارے احکام اور کیا کرنا چاہیے حج میں، فرمایا یہ صحیح معنوں میں حج کا صحیح طریقہ ہے مومنوں کا۔ تمہاری قوم جو آج کافر و مشرک بن گئی ہے، اس نے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، یہ سارے مشرکانہ اور کافرانہ طریقے ہیں۔ اور اب یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اب اس سے پہلے تو اجازت نہیں تھی، ہم نے یہ حکم دیا تھا چاہے تم پر کچھ بیت جائے یا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آفت آئے اور کفار و مشرکین آپ کو ہر طرح سے ستائیں، چاہے وہ گالیاں دے، چاہے تالیاں پیٹے، چاہے پتھراؤ کرے، چاہے گلے میں رسی ڈالنے کے بعد، چادر ڈالنے کے بعد ایسا کھینچیں کہ آپ کی آنکھیں بل پڑے، چاہے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈالتے ہیں، چاہے خاک اڑائے تو چاہے کریں۔ ہمارا یہ حکم تھا کہ یہ زمانہ ہے، صبر کے ساتھ برداشت کر جاؤ، ہمیں معلوم ہے تمہاری محبت، ہم جانتے ہیں تمہارا ایک ایک آدمی کٹ مرتا اگر ہمارا اشارہ پا لیتا، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیتا، اور اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارا حکم تھا کہ صبر کے ساتھ اس چوٹ کو کھاتے جاؤ اللہ کی راہ میں، یہاں تک کہ تمہارے نبی کو تمہارے سامنے ستایا جائے، توہین کی جائے، مارا پیٹا جائے، گالیاں دی جائیں، پھر بھی برداشت کرو، چپ رہو۔ 13 سال تم نے ہمارے حکم کی پابندی کر لی اور ثابت کر دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ مالک جو بات جو تم سے کہے، جس وقت کہے، تم ماننے کو تیار ہو اور اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنی خواہشات کو بیچ میں رکاوٹ نہیں بننے دو گے۔ تم نے 13 سال صبر کیا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ ہجرت کا مقام نہ آئے، اللہ کے بندے جو مالک کے لیے میدان میں اترتے ہیں وہ بس چوٹ کھاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، سہلاتے رہتے ہیں، جوابی چوٹ نہیں لگاتے۔ ہجرت کے بعد وہ موقع آتا ہے کہ یہی لوگ جو ایک طویل مدت کے بعد اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، دل اور جگر کی گہرائیوں میں اللہ کی بات ان کو اتر گئی ہے، پھر وہ اس کے بعد ان کو اجازت ملتی ہے اور پھر اپنی ہی قوم جس نے ان کو نکالا تھا اپنے گھر سے، بس اس کے اوپر پلٹتے ہیں، مشرک قوم کے اوپر، اور پھر تلواریں برستی ہے، تیر چلتے ہیں، گولیاں سنسناتی ہے، توپوں کی اتحادی منہ کھول دیتے ہیں۔ اب مالک 13 سال کے بعد جب ہجرت آ گئی ہے، اس کے بعد آئیے پہلی آیت ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ ہاں اب تلوار کا مقابلہ تلوار سے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے، مدت ہو گئی ہے، تبلیغ بھی جاری رہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ جہاد قتال ہوگا. فرمایا ان اللہ، اور امید دلا دی کہ یہ قتال کا ہم حکم دے رہے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی خیال نہ آئے کہ تھوڑے سے ہمیں کتنے ہیں، ابھی ہماری تعداد 1000 بھی نہیں بچی ہے. اور ہر عرب کی سب سے بڑی طاقت سے، جس کے ساتھ پورا عرب ہے، ہم ٹکرا جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ مالک فرماتا ہے نہیں، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹکرانا تو بہرحال ہے، ہم تمہاری محافظت کریں گے، تم سے دشمنوں کی چالاکی اور ان کے حملوں کو رد کریں گے. اور وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم مومن ہو، تم نے اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے، تم نے ہر چیز اللہ کی راہ میں لگا دی ہے، تم اس کے مخلص وفادار بندے ہو، تم نمک حلال لوگ ہو. اور وہ جو ظالم ہے، یہ تم کو نکالا ہے، اللہ کے ساتھ شرک لائے ہیں، اور جنہوں نے خانہ کعبہ پر گویا اپنی باپ کی جائیداد سمجھ کر قبضہ کر لیا ہے. تو اس وجہ سے کہ ان اللہ، کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، لا یحبو، وہ نہیں محبت کرتی، نہیں چاہتی، کل خوان، کوئی بھی اگر کوئی خائن ہے جو امانت میں خیانت کرے، مالک نے ان کو خانہ کعبہ کی متولی بنایا، وہاں کا مجاور بنایا، وہاں کا خادم بنایا، اور ظالموں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے باپ کی جائیداد ہے. اللہ نے ان پر احسان کیا، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے. امانت دی، پروردگار نے طاقت اور قوت اور مال دیا، اور یہ ظالم ناشکرے اللہ کے بجائے غیر اللہ کی چوکھٹوں پر جا کر ماتھے رگڑ گئے. یہ خائن لوگ جن کو اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا چاہیے، توحید کا چرچا کرنا چاہیے، لیکن یہ خائن ہیں، ان پر یہ امانت رکھی گئی اور انہوں نے خیال کی. یہ ہے آواز ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے توحید کی آواز اٹھائی ہے. اس دور کے اندر توحید کی دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت. اور آج کے دور کے اندر ایک عالم دین کو کیا کرنا چاہیے، وہ چیز عملی طور پر پیش کی ہے، اور امید کے اندر اور زیادہ نکھار آیا ہے کہ یہ آج کے دور کے اندر بھی یہ توحید کی دعوت اٹھائی جا سکتی ہے، اور اس طریقے سے اٹھائی جا سکتی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اٹھائی تھی. یہ ہے صحیح معنوں میں طریقہ. یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر بات آپ کی صحیح ہوگی لیکن طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا، تب بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا. اور یہ بہت بڑے جو خائن لوگ ہیں، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. محمد حنیف جو ڈاکٹر صاحب کی جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، جانشین بنائے گئے تھے، ان کے اندر جو سب سے پہلی خرابی آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے طریقے کو بدلی کیا ہے. طریقہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو عقیدہ ہے اس کو تبلیغی جماعت والوں کی طرح، بس قصہ وہاں سے ختم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ پسند ہی نہیں آیا ہے. اور اس دور کے اندر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اٹھائی تھی، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق صحابہ اکرام کا انداز اختیار کیا تھا. حتیٰ کہ مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے، یقین کریں مخالفین بھی، کہ ایسا لگتا ہے صحابہ کے دور کا کوئی آدمی آ گیا، اس طرح کہتے تھے، لیکن بات نہیں مانتے تھے. تو یہ معاملہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے، ان مشرکوں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. جس طرح یہ کبھی جماعت اسلام والی ترانے گاتے ہیں، کبھی یہ خادم رضوی نعرے لگاتا ہے، بیچ میں مشرکانہ نعرے بھی، اور بیچ میں اچھی باتیں بھی بیان کرتا ہے اور کفریہ شرکیہ باتیں بھی بیان کرتا ہے. یقین کیجئے خادم حسین رضوی نے حق اور باطل کو ملانے کا حق ادا کر دیا ہے. جو قرآن میں آیا نا کہ جس طریقے سے اللہ نے منع کیا کہ دیکھو مت ملاؤ حق اور باطل کو، اور تم جانتے ہو، منع کیا گیا تھا، وہی کام اس نے کیا ہے. اور پھر دیکھیے جماعت اسلامی والے کس طریقے سے اپنا، حالانکہ عقیدے بھی خراب اور طریقہ بھی غلط. اسی طرح عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں میں مدینہ ریاست بناؤں گا، عقیدہ بھی خراب، طریقہ بھی غلط. اس سے پہلے 9 ستارے گٹھے ہوئے تھے کہ ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے. دیکھیے نام کتنا اچھا، نظام مصطفیٰ، لیکن یہ سارے نظام مصطفیٰ کے دشمن تھے. چادریں یہ چڑھاتے تھے، حلوے یہ بانٹتے تھے قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پھر نعرے لگاتے تھے جمہوریت کے ذریعے اسلام لائیں گے جی. تو سب کا طریقہ باطل ہے. ان سب کا طریقہ جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے. چاہے ڈاکٹر اسرار کتنا انقلابی ذہن تھا، لیکن وحدت الوجود کا شدائی،
وحدت الوجود اور صوفیوں کو وہاں دفاع کرتا رہا اور کہتا ہے اسلام لے آؤ، اسلام بس قرآن کے اندر میری زندگی کہتا ہے گزر گئی۔ بتاؤ، قرآن کا ماننے والا، قرآن کو پڑھنے والا، پھر وہ وحدت الوجود کی حمایت کرے، پھر وہ عبدالقادر جیلانی کی حمایت کرے، محی الدین چشتی کی حمایت کرے، احمد سرندی کی وہ نغمے گائے، پھر وہ مجدد الفسانی کا دل دادا ہو، قرآن کا پڑھنے والا۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے، ان کا طریقہ مشرکانہ تھا، ان مشرکوں والا طریقہ۔ تو ان آیات کے اندر جہاں وہ پیش کیے ہیں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مشرکین مکہ کے سارے وہ جو حج اور عمرے کے جو طریقے تھے مشرکانہ انداز سے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب کو رد کر دیا۔ وہ نہیں چلے گا، طریقہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ کا طریقہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا، اس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے طریقہ مجھے خوش کرنے کا، اس کے اوپر کوئی بال برابر بھی اس سے نہ ہٹنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگوں کی جتنے یہ طریقے ہیں، یہ باطل طریقے ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بذات خود ہمارا دین ایک بہت بڑی سیاست ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی سیاست کیا ہوگی کہ پوری دنیا کا نقشہ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا دعوت توحید سے، رد شرک سے اور کفر بالطاغوت سے۔ یہ کھلبلی مچائے گا اس دنیا کے اندر، سارے مسئلے یہ بھول جائیں گے، سب یہ مشرک ایک ہو جائیں گے، صحیح مسلک فرقے یہ ایک ہو جائیں گے توحید کی دعوت کے اوپر، یعنی اس کے خلاف اٹھیں گے۔ اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، یہ ایک جنگ ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے، یہ ایک لڑائی جھگڑا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے کہ ایمان کے اوپر جھگڑا ہو، کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ باقی مجھے ابھی تک یاد ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں نے سنا، جب یہ ختم نبوت کی جب انہوں نے یہ تحریک بنائی تو اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ ویسے تو تم ہمیں اور ہمارے کافرین کو کافر مشرک کہتے ہو، اس معاملے میں تو تمہارا کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ختم نبوت کے معاملے میں تمہارا ساتھ دو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو بے شک یہ قادیانی کافر ہے، ان کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اور تمہارے کافرین ان سے بڑے کافر ہیں، ان سے بڑے جو ہے نا وہ توحید کی آیات کا رد کرنے والے اور قرآن کے اندر تعریف کرنے والے اور شرک پھیلانے والے ہیں۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح شرابی جس نے شراب کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ آ کے کہے کہ آؤ چرسیوں کے خلاف جلوس نکالیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ان کو، اور بالکل صحیح کہا تھا کہ بے ایمانو تم ان سے بڑے گستاخ رسول ہو، تمہاری کتابیں بڑھی ہوئی ہیں، کشف المحجوب کے اندر کتنی نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور دوسری اور بھی ان کے عبدالقادر جیلانی کے کتابوں کے اندر کفر شرک اور خدائی کے دعوے تمہیں نظر نہیں آتے ہیں، صرف کے رفع یدین نظر آ گیا اور وہ خدائی کے دعوے ہیں اس کے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سب کا یہی حال ہے، ہم نے ان کو بالکل، ہم نے ان کا طریقہ ہمیں پسند نہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ان سارے فرقوں سے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، سلفیوں سے، جمہوریت والوں سے، سب سے ہم بیزار ہیں بالکل۔ ہاں کہ پکارے ہم کہتے ہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا اپنا ایک بذات خود ہمارا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے۔ تم سارے نظریے اپنے پاس رکھو، ہم خود نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ قرآن و حدیث کا نظریہ ہے، اور طریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں، ہمارے صحابہ اس کے اوپر عمل کر کے گئے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، صحابہ کے ترانے نہیں گانے ہیں، صحابہ کا ترانہ گانے والا میدان میں آئے گا، بازار میں آئے گا، دعوت اللہ کرے، یہ صحابہ کا ترانہ ہے۔ اس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نہ نعرہ رسالت تھا اللہ اکبر، پھر یہ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی مدد، یہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ نعرہ جو حیدری تھا وہ اللہ اکبر تھا، وہ سارے اللہ کو پکارنے والے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کے صحیح معنوں میں دائی گزرے ہیں۔ ان کے طریقہ جو ہے نا یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔